بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم پاکستان. سامعین کرام، محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ، سابق ہیڈ مسٹریس حبیب پبلک اسکول، ان کی کتاب بدلتے رنگ سے ایک بار پھر کچھ یادیں، کچھ باتیں لے کر کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے. محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ 35 برس تک درس و تدریس کے پیشے سے منسلک رہیں. آپ نے اردو میں مضامین کی صورت اخبارات میں بہت کچھ لکھا. محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی ایک کتاب سلاسل، جو کہ مشہور ناول روٹس کا ترجمہ ہے، 2003 میں منظر عام پر آئی، ایک بے حد متاثر کن کام ہے. تاہم کتاب بدلتے رنگ، جو یادوں پر مشتمل ہے، سلاسل سے بالکل جدا انداز فکر رہتی ہے. اس میں مصنفہ نے کئی نسلوں کی تہذیب، ان کا تمدن، معاشرت، ثقافت اور بر صغیر پاک و ہند کی بہت سی دوسری یادیں، رسم و رواج اور اس کی تقسیم، پھر پاکستان اور محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کا وطن ثانی کینیڈا، ان سب کی بھرپور انداز میں عکاسی کی ہے. محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ قاری کو ہر قدم پر ساتھ لے کر مختلف گزرگاہوں کی سیر کراتی، دھیمے دھیمے لہجے میں ہر جگہ کی تاریخ و جغرافیہ بتاتی جاتی ہیں. آپ نے کسی مقام پر موضوع کو سنجیدہ اور خشک نہیں ہونے دیا، بلکہ خوبصورت مناظر اور دل فریب انداز بیاں سے کتاب کی تازگی برقرار رکھی ہے. کتاب بدلتے رنگ بلا شبہ ایک خوبصورت تحریر ہے. محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے اپنی یہ کتاب بدلتے رنگ اپنے بچوں، موجودہ اور آنے والی نسلوں کے نام کی ہے. تو آئیے اس کتاب سے قبل ازیں بھی کچھ یادیں، کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتے آئے ہیں. آج سب سے پہلے اس کتاب کا پیش لفظ پیش کرتے ہیں، جس میں محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے کتاب کے آغاز میں پیش لفظ میں تحریر فرمایا کہ یہ ایک حقیقی امر ہے کہ انسانی تہذیب کا ارتقاء ازل سے جاری ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ماضی کا حال سے اور حال کا مستقبل سے قریبی بندھن ہوتا ہے. زندہ قومیں اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سبق حاصل کرتی ہیں اور قابل تقلید اصولوں پر اپنے خاندان کی بنیاد رکھتی ہیں. معاشی و سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے خاندان کی روایات کو قائم رکھا جائے تاکہ ہر شخص کی پہچان باقی رہے. سامعین کرام، یہ کتاب 2007 میں منظر عام پر آئی ہے. اسی حوالے سے پیش لفظ میں مزید تحریر فرمایا محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے کہ اب سے کچھ عرصہ قبل تک ہمارے گھرانوں میں خاندان کے فیصلوں میں بزرگوں کا کافی عمل دخل ہوا کرتا تھا، اور بزرگوں کی اپنے پوتا پوتیاں، نواسے نواسیوں سے اچھی خاصی قربت رہتی تھی، جس کے نتیجے میں بچے ان کے تجربات سے فیض اٹھاتے تھے، اور بہت سی ایسی باتیں جو والدین اپنے بچوں کو نہ بتا پاتے، اس کمی کو دادا دادی پورا کر دیتے. خاندانی روایات، اخلاقیات اور مذہب سے متعلق بنیادی باتیں بچوں کے کانوں میں عموماً اپنے بزرگوں کے ذریعے ہی پڑتی رہی ہیں. آج ہمارے ذہن میں جو پرانی روایات محفوظ ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی ہی دین ہیں. اس دور میں یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر بچوں کی اپنے بزرگوں سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کا اپنے بزرگوں سے رابطہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ تعلیم و تربیت کے ایک اہم ذریعے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں.
وہ بچے جو اپنے معاشرے سے دور رہ کر پروان چڑھ رہے ہیں اور جنہیں اپنا ماحول بھی نہیں مل رہا، اس مثال کے مصداق نظر آتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا۔ آج کے دور میں گلوبل ولیج کی اصطلاح اکثر سننے میں آتی ہے۔ سائنس کی ترقی نے دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان سرگرداں نظر آتا ہے۔ نقل مکانی کے رجحان نے آدمی کو دربدر کر رکھا ہے۔ دنیا کے چھوٹے بڑے شہروں میں آباد ہونے والوں کا واسطہ بھانت بھانت کے بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے پڑتا ہے، جن کا رہن سہن، کھانا پینا، طرز معاشرت اور عقائد کوئی بات ان سے میل نہیں کھاتی۔ وہ لوگ جن میں اپنے معاشرے کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہے، جب اپنے گھرانے کے نوجوانوں کے طور طریقوں میں دوسرے کلچر کی آمیزش پاتے ہیں، اس وقت انہیں اپنے خاندانی اقدار کی حفاظت یا بقا کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ مزید تحریر فرماتی ہیں کہ اتفاق سے ہمارے خاندان کے بہت سے افراد پاکستان سے باہر یعنی بیرون ممالک میں جا بسے ہیں۔ رفتار زمانہ کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے اسلاف اور اپنی زندگی کے ہر دور کے مشاہدات اور تجربات کا مختصر سا تذکرہ تحریری طور پر مرتب کروں، تاکہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلیں اس تحریر سے کچھ فیض اٹھا سکیں اور ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے، وہ خود کیا ہیں، اور مستقبل میں انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کا تشخص باقی رہے۔ کتاب بدلتے رنگ میں چونکہ مختلف ادوار اور زمانوں کے معاشرتی، معاشی اور سماجی حالات اور لوگوں کے رنگ ڈھنگ میں تبدیلیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کتاب کو بدلتے رنگ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا بنیادی مقصد دیگر مقاصد کے علاوہ اپنی نئی نسل کو ان کے رشتے ناتوں سے آگاہ کرنا، رشتوں کی اہمیت کا احساس دلانا اور ان مشاہدات اور تجربات کو ان تک پہنچانا ہے جو عمر کے مختلف حصوں میں مجھے حاصل ہوئے۔ اس کتاب میں ان گزرگاہوں کے جغرافیائی، سیاسی، معاشی اور تاریخی حالات کا ذکر بھی اختصار سے موجود ہے جہاں سے میرا گزر ہوا۔ بدلتے رنگ کا متن صرف میری یادداشت پر مبنی نہیں، بلکہ میں نے کئی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، جن میں سے قابل ذکر کاروان تجلی مؤلف سید انتظار حسین رضوی اور اسباب بغاوت ہند مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ اجمل کمال کے سہ ماہی آج کے شمارے میں کراچی کی کہانی حصہ اول اور دوم میں سے تقسیم ہند سے پہلے کے کراچی کے حالات اور دیگر حقائق بھی دیکھے۔ علاوہ ازیں محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ فرماتی ہیں کہ انور جعفری صاحب کے تحقیقی کام اور ان کے حافظے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کتاب کو تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ کینیڈا سے متعلق معلومات وہیں کی کتابوں سے حاصل کی۔ میری کوشش کس حد تک کامیاب رہی، اس کا فیصلہ تو قارئین اور آنے والے وقت کے ہاتھوں ہی ہو سکے گا۔ سامعین اکرام، یہ اس کتاب بدلتے رنگ کے پیش لفظ میں محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ نے تحریر فرمایا، جو کہ والدہ ماجدہ بھی ہیں، محترم جناب مقبول باقر صاحب، جو کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ بھی رہے، جسٹس رہے سپریم کورٹ پاکستان کے۔ اپریل سن 2022 میں جناب مقبول باقر صاحب سپریم کورٹ کے جسٹس کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد اگست سن 2023 میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان۔ سو آئیے محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی اس کتاب سے ایک اور یادداشت آپ کی سماعتوں کے سپرد کی جا رہی ہے۔ گائے گائے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تحریر فرماتی ہیں محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کہ میڈوول اور وائٹ ایکر سے
ریمبل ووڈ ڈرائیو کی طرف مڑتے ہوئے ہمیں خیال گزرا کہ کیوں نہ ہم اپنی یادداشت کا سہارا لے کر ماضی کے واقعات کو قلم بند کرنا شروع کرتے ہیں۔ انہی خیالوں میں غلطاں تھے کہ ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ درختوں سے مختلف رنگوں کے پتے رقص کرتے نیچے آ رہے، دوسری جانب کے درختوں پر موجود سنہری پتیاں سورج کی روشنی میں سونے کی ٹکلیوں سے کسی طرح کم خوبصورت نہیں لگ رہی تھیں۔ سڑک کے دونوں کناروں پر مختلف اقسام کے درخت صف آرا تھے، خزاں زدہ پتے رنگ تبدیل کر چکے تھے۔ ہوا کا ہلکا سا جھونکا یا بارش کا پانی ان پتوں کو اپنے مقام سے جدا کرنے کا موقع فراہم کر دیتا اور یہ بڑی مستعدی سے زمین کو اپنا مسکن بنا لیتے۔ درختوں سے گرتی میپل کی رنگین پتیاں تو دور سے ایسا سما باندھ دیتی جیسے رنگ برنگی تتلیوں کے غول کسی خطرے کو بھانپ کر ڈگمگاتے ہوئے نیچے چلے آ رہے ہوں۔ زمین پر پڑے ہوئے ان پتوں کو دیکھ کر غالیچوں کا گمان ہوتا اور ان پر پڑی ہوئی رات کی پھوار یا شبنم کے قطروں پر جب سورج کی کرنیں پڑتیں تو بکھرے ہوئے موتیوں کا شائبہ ہوتا۔ دیکھنے والی آنکھیں انہیں دیکھ کر محظوظ تو بہت ہوتی، لیکن جن گھروں کے سامنے یہ ڈیرا جماتے ان کے مکینوں کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے اور وہ کافی مشقت کے بعد انہیں ٹھکانے لگاتے۔ دن کے 12 بج چکے تھے۔ اسکول کی بسیں کنڈر گارٹن کے بچوں کو گھر لانا شروع ہو گئی تھیں۔ ہمارا چہل قدمی کا وقت بھی مکمل ہو گیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے قلم اٹھایا اور ذہن میں آئے ہوئے نکات کو نو کے قلم سے کاغذ پر محصور کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھوئی ہوئی مختلف دریچوں سے اپنے چاہنے والوں کی محبت بھرے چہرے دیکھ رہی ہوں۔ وہ وقت نے انہیں ہم سے جدا کر دیا، لیکن ان کی محبت و شفقت اس وقت بھی اپنی ہر سانس میں محسوس کر رہی ہوں۔ میرے کانوں میں آج بھی اپنی بڑی بہن کے وہ جملے چاشنی گھول رہے ہیں جو بڑے پیار سے گائے بگائے وہ ادا کیا کرتی تھیں۔ وہ کہتی، معلوم ہے جب پھپھو ہمارے دادا کی بہن نے جگا کر تمہاری پیدائش کی خبر سنائی تو مجھے یقین نہیں آیا اور میں نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرنے کے بعد بھائی ہوا ہے کہہ کر کروٹ لے لی، اور جب میں آنکھیں ملتی ہوئی صبح اٹھی اور تمہیں گلابی رضائی میں لپٹا ہوا بوا یعنی والدہ کی گود میں دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میری بہن حسینی بانو جنہیں سب لوگ آخری عمر تک بیبی یا بیبی باجی کہتے رہے، 6 بھائیوں کی بہن تھیں۔ 3 ان سے بڑے اور 3 چھوٹے تھے۔ ہر چھوٹے بھائی کی ولادت سے قبل بہن ہونے کی آس لگاتی، لیکن جب بھائی ہوتا تو سب کچھ بھول کر اسے گلے لگا لیتی۔ میرے دادا صاحب، دادی اور نانی صاحبہ کا انتقال میری پیدائش سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ بزرگوں میں میرے والدین کی ایک پھوپھا صاحب اور چھوٹی چچی کے علاوہ نانا صاحب حیات تھے۔ میرے والد کی شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ دوسرے مشرقی گھرانوں کی طرح ہمارے پردادا میر جعفر حسین صاحب کا خاندان ایک ہی چھت کے نیچے رہتا تھا۔ جس گھڑی میں پیدا ہوئی اس وقت رات کی سیاہی روپوش ہونے کو تھی اور آسمان پر سورج کی آمد کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ مرغ کراری بانگ سے صبح ہونے کا اعلان کر چکا تھا اور کہیں دور سے مؤذن کی نحیف سی آواز پر نمازیوں نے کان دھرنا شروع کر دیے تھے۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی شخصیت پھپھو کی تھی جن کی گود کی گرمی سے میں آشنا ہوئی۔ وہ بزرگوار مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھیں۔ دن نکلنے کا انتظار کیے بغیر خوشخبری سنانے کے لیے ان کے قدم خود بخود بھائی کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ وہ ابھی میوے خواب ہی تھے کہ ان کا کندھا ہلا کر بولی، بچلے میاں نواسی پیدا ہوئی ہے، اٹھ کر ابھی دیکھ لیجئے، پتہ نہیں دن چڑھے چہرے پر اتنی شادابی و چمک باقی رہے نہ رہے۔ اس بات کا ذکر
پھپھو اکثر کیا کرتی تھیں۔ صبح ہونے پر ہمارے والدین کی چچی نے، جنہیں ہم بہن بھائی بڑوں کی دیکھا دیکھی چاچی کہتے تھے، ہمارا نام انوار فاطمہ تجویز کر دیا۔ یہ تھی ہماری نام کی وجہ تسمیہ۔ ہماری پیدائش ہندوستان کے ایک چھوٹے سے مشہور شہر جھانسی کی ہے۔ انگریزوں کے تسلط سے قبل یہ علاقہ ایک مرہٹا ہندو راجہ اور اس کی موت کے بعد اس کی بیوہ لکشمی دیوی کی تحویل میں تھا۔ لکشمی دیوی کا نام اپنی بہادری کی وجہ سے آج بھی ہندوستان کی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ اس نے انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان تو دے دی تھی، لیکن ان کے آگے سرنگوں نہیں ہوئی۔ جھانسی کے باشندوں کو آج بھی اس پر بڑا فخر ہے۔ جھانسی کی رانی بڑی مردانی جیسے جملے ہمارے حافظے میں اب بھی محفوظ ہیں۔ ہمارے بہن بھائیوں کو خاندان کے علاوہ دور کے رشتہ دار ان کے اصلی ناموں کے بجائے ان کی عرفیت یا ان کے ناموں کے مخفف سے پہچانتے ہیں۔ ہم بھی انوار فاطمہ سے انو ہو گئے اور والدہ بڑے پیار سے ہمیں رانی پکارنے لگیں۔ یہ عرفیت ہمارے بچپن تک باقی رہی۔ بعد میں عزیز و اقارب کے حلقے میں ہماری پہچان انو یا انو باجی تک محدود ہو کر رہ گئی۔ خاندانی اعتبار سے ہمارا تعلق سادات رضوی ہیلک سے ہے۔ ہمارے مورث اعلیٰ میران سید محمد غازی مشہدی سن 570 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں غور کے حکمراں سلطان معزز الدین غوری عرف شہاب الدین محمد غوری کے ہمراہ اپنے ہم نسب سادات کے ساتھ ہندوستان آئے تھے۔ شہاب الدین غوری نے سادات کا بڑا احترام کیا اور سید محمد رضوی مشہدی کو ان کی اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر جلد ہی اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ قصبہ ہیلک جو بھرت پور سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، شہاب الدین غوری کے زمانے میں انہیں بطور انعام تفویض کیا گیا اور اس علاقے کو محمد آباد کا نام دے دیا گیا، لیکن یہ علاقہ آج تک ہیلک کے نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ 593 ہجری میں سلطان محمد غوری نے ایک فرمان جاری کیا تھا جس کی روح سے وقت مراسلت میران سید محمد غازی مشہدی کو غازی اور انصاب میران کو شہزادے کے لقب سے مخاطب کیا جانے لگا۔ عہد اکبری میں سادات ہیلک کے میر سید فضیل ابن سید نواز علی کے صاحبزادے حاجی سید ابراہیم نے سلطان محمد غوری کے فرمان 593 ہجری کی اکبر اعظم سے 9 ربیع الاول 983 عیسوی کو تجدید کروا لی تھی، کہ جس میں واضح طور پر معزز الملک میران سید محمد غازی کو شہزادگان تحریر کیا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ جب میران سید محمد غازی رضوی مشہدی کے خاندان میں اضافہ ہوا تو ہیلک کی زمین جائیداد 4 خاندانوں یعنی تھوک سید فرید الدین، تھوک سید فضیل، تھوک سید میر اور تھوک سید رکن الدین ڈوگر کے ورثاء میں منقسم ہو گئی۔ ہیلک کے سادات رضوی مختلف ادوار میں بیانہ اور ہیلک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے رہے۔ ان حقائق کی تفصیلات سرکاری فرامین اور دستاویزات کی نقول میں موجود ہیں۔ یہ سلسلہ ایک عرصہ دراز تک جاری رہا اور پھر اورنگزیب کے عہد آخر میں سادات بیانہ اور ہیلک کی اکثریت نے مختلف وجوہات کی بنا پر نقل مکانی کی۔ رضوی خاندان کے چند ایک گھرانے پہرسر اور فتح پور سیکری میں آباد ہوئے اور باقی نے اکبر آباد آگرہ کا رخ کیا، اور جس علاقے کو انہوں نے بسایا وہ شاہ گنج کے نام سے مشہور ہوا۔ آگرہ میں سب سے پہلے آباد ہونے والوں میں سید حبیب اللہ تھے، جن کا تعلق تھوک فرید الدین سے تھا
انہوں نے غالباً 1710 عیسوی کے لگ بھگ آگرہ میں جاگیر حاصل کر کے شاہ گنج میں مرکز سادات کی بنیاد رکھی۔ بعد میں ہیلک اور نواحِ آگرہ کی دیگر بستیوں کے سادات نے اس علاقے میں آباد ہو کر اس بستی کو ترقی کے بام عروج تک پہنچایا۔ شاہ گنج آگرہ میں زیادہ تر مکانات پختہ اور اکثر چھوٹی اینٹ کے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سرخ پتھر سے تعمیر شدہ 2 منزلہ اور 6 منزلہ مکانات بھی کثرت سے موجود تھے، جن میں قدیم طرز کے محراب نما لکڑی کے بڑے بڑے نقش و نگار سے مزین دروازے، ڈیوڑیاں، صحن اور برآمدے تھے۔ برآمدوں میں چیکیں پڑی رہتی تھیں، جنہیں گرمیوں کے موسم میں صبح و شام لپیٹ کر باندھ دیا جاتا اور دوپہر کے وقت لو یا گرم ہوا سے بچنے کے لیے نیچے گرا دیا جاتا۔ بعض حویلیاں ایسی بھی تھیں جن کے مردانے حصے میں گھر کے سربراہ خاندان یا محلے والوں کو آپس کے چھوٹے موٹے تنازعات نمٹانے کے لیے کچہریاں اور عدالتیں بھی لگاتے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے دیہی علاقوں میں آج بھی بااثر افراد کی ایسی حویلیاں موجود ہیں جن کے مردانے حصے میں کچہریاں لگتی ہیں، جہاں آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ شاہ گنج آگرہ میں حویلیوں اور پختہ مکانات کے علاوہ برٹش انداز کی کوٹھیاں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک کوٹھی شاہ گنج کی ایک نمایاں سیاسی اور قانونی شخصیت آل نبی صاحب کی بھی تھی۔ اس کوٹھی کے سامنے سے گزرنے والی سڑک انہی کے نام سے موسوم تھی۔ آل نبی صاحب کی کوٹھی کو حسن منزل اور حویلی علی پور کی چھتوں سے دیکھا جا سکتا تھا۔ حویلی علی پور اور حسن منزل بالکل آمنے سامنے تھیں۔ ان دونوں رہائش گاہوں کے درمیان جو کشادہ گلی تھی، اسے آگے سے ایک اونچی سی دیوار کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا۔ اسی دیوار کی دوسری جانب آل نبی صاحب کی کوٹھی تھی۔ پاکستان جانے سے قبل جن دنوں ہم لوگ شوکت چاچا بلرام پور والے کے مکان میں مقیم تھے تو اکثر والدہ کے ساتھ حسن منزل جایا کرتے تھے۔ وہاں جانے کے لیے ہم خوشی خوشی تیار ہو جاتے۔ حسن منزل کی صاف و شفاف کھلی ہوئی بڑی بڑی چھتوں پر ہم بچے چوکڑیاں بھرتے پھرتے۔ حسن منزل ہماری پردادی کے بھائی زین العابدین صاحب اور حویلی علی پور پردادا صاحب کی ملکیت تھی۔ حسن منزل کی ڈیوڑی میں داخل ہو کر والدہ تو پھوپھی سائرہ اور ان کی والدہ بیوی طاہرہ کے پاس چلی جاتی اور ہمیں پھوپھی سائرہ بنت زین العابدین کی بیٹیوں میں سے کوئی نہ کوئی اپنے پاس بلا لیتی۔ ہم لوگ موقع پاتے ہی چھت پر چلے جاتے اور من مانی کرتے پھرتے۔ چھت کے اطراف میں قد آدم بنی ہوئی دیوار میں لگے ہوئے پتھروں کے سلیبوں یا طاقوں پر پاؤں ٹکا کر چاروں طرف کا نظارہ کرتے رہتے۔ اس محلے کے مکانات ایک کشادہ میدان کے اطراف میں بنے ہوئے تھے۔ اس میدان میں ایک اونچا اور گھنا املی کا درخت تھا، جس کے نیچے اکثر لڑکوں کا ٹولہ جمع رہتا تھا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی کھیل میں مصروف رہتے۔ پتنگ بازی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ دور سے گانوں کی آواز آتی رہتی۔ نوجوان گرامو فون پر فلمی گیت سنتے رہتے۔ کبھی کبھی کوئی خوانچے والا بھی آ ٹپکتا۔ آل نبی صاحب کی کوٹھی کے احاطے میں مختلف اقسام کے درخت لگے ہوئے نظر آتے۔ محراب نما برآمدوں کے ستونوں پر بیلیں چڑھی ہوتی تھیں۔ ہم لوگ بلا مقصد صرف جستجو کی خاطر جھانکا کرتے۔ کبھی کبھار کوئی آتا جاتا نظر آ جاتا، ورنہ سناٹا ہی رہتا۔ شاہ گنج میں ایک لق و دق مکان بھی تھا جو ڈیوڑیوں کے نام سے مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ ایک فرانسیسی جنرل کی رہائش گاہ تھی۔ ڈیوڑیوں میں ہمیں بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ہمارے والدین کی ایک قریبی رشتہ دار بزرگ خاتون رہتی تھی۔ ہم سب انہیں پھوپھی حکیمہ کے نام سے جانتے تھے۔ شاہ گنج کی سڑکیں ڈامر کی تھیں اور اندرونی گلیاں پتھر کی بڑی بڑی چوکور سلوں سے تعمیر کی گئی تھیں۔ بعض گلیاں انتہائی پتلی تھیں، جن میں سے بائسیکل کے علاوہ کسی اور سواری کا گزرنا ناممکن تھا۔ ایسی پتلی گلیاں لال اینٹوں سے پاٹی گئی تھیں۔ پانی کی نکاسی کا انتظام سڑک کے کنارے بنی ہوئی پکی نالیوں کے ذریعے کیا گیا تھا۔
گھروں میں پانی کے نل لگے ہوئے تھے، لیکن جب پانی کی کمی ہوتی تو بہشتی یا سقا چمڑے کی مشق میں سرکاری نل سے پانی بھر کر گھر پہنچاتا۔ زیادہ تر گھروں میں روشنی کے لیے بجلی استعمال ہونے لگی تھی۔ جن گھروں میں بجلی نہیں آئی تھی وہ مٹی کے تیل، کیروسین آئل کی لالٹین اور لیمپ استعمال کرتے۔ باورچی خانوں میں ہم نے مٹی کے تیل کے چراغ بھی روشن دیکھے تھے۔ تقریبات کے موقع پر گیس کے ہنڈے پیٹرومیکس استعمال کیے جاتے تھے۔ سڑکوں پر روشنی کے لیے بجلی استعمال ہوتی تھی۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی ملازمت پیشہ یا پھر زمیندار تھی۔ بہت کم افراد تجارت کے پیشے سے منسلک تھے۔ شاہ گنج میں 2 بڑے بازار مشہور تھے جنہیں بڑا اور چھوٹا بازار کہتے تھے۔ آگرہ میں ہر برس مسعود غازی کی چھڑیوں کے نام سے ایک میلہ لگتا تھا جو گرد و نواح میں بہت مشہور تھا۔ دور اکبری میں شہنشاہ اکبر بھی اس میلے میں شرکت کرتا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو پتنگ بازی کا بہت شوق تھا۔ ہر برس ایک مخصوص میدان میں پتنگ بازی کے بڑے زور شور سے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ تقسیم ہند و پاک سے قبل خواتین سختی سے پردہ کرتی تھیں۔ ان کی سواری کے لیے استعمال ہونے والے تانگوں پر پردہ لگا دیا جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ڈولیوں کی جگہ ٹھیل نے لے لی تھی۔ یہ 4 پہیوں کی ہاتھ سے دھکیلنے والی گاڑی ہوتی تھی جس کے چاروں طرف پردے کے لیے کپڑا مونڈھا ہوتا تھا۔ یہ سواری تنگ اور پتلی گلیوں میں بھی چلائی جا سکتی تھی۔ اگر کسی خاتون کو نزدیک جانا ہوتا تو وہ ٹھیل ہی کو استعمال کرتی۔ ان ٹھیلوں کو دھکیلنے والے بھی جانے پہچانے ہی ہوتے۔ وہ بستی والوں کے ناموں اور پتوں سے بھی خوب واقف ہوتے تھے۔ سواریاں ان پر بھروسہ کرتیں اور وہ منزل مقصود تک پہنچا دیتے۔ اس دور کی خواتین کا پہناوا غرارہ، کرتا یا جمپر اور دوپٹہ ہوتا تھا۔ بزرگ خواتین اور کمسن بچیاں تنگ یا چوڑی دار پاجامے میں بھی ملبوس نظر آتیں۔ انگریزی عہد میں مرد حضرات عام طور پر شیروانی، ڈھیلا یا چوڑے پائنچے کا سفید پاجامہ اور ٹوپی پہنتے۔ تھوڑے بہت لوگ چوڑی دار پاجامہ بھی پہن لیتے۔ کچھ لوگ کوٹ پتلون میں بھی نظر آتے اور سر پر بجائے ٹوپی کے ہیٹ لگاتے۔ اس علاقے کی اکثریت مذہب سے واقف اور صوم و صلات کی پابند تھی۔ ایام عزا میں عزاداری حسین بڑی عقیدت اور اہتمام سے کی جاتی۔ اس بستی کے زیادہ تر مکین ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، اس لیے امیر و غریب کا امتیاز بھی نسبتاً کم تھا۔ اس طرح بہت کم ہی لوگ احساس برتری یا کمتری کا شکار ہوتے۔ شادی بیاہ کے رشتے شرافت و نجابت کی بنیاد پر طے پاتے۔ اس معاملے میں امیری اور غریبی کو بہت کم دخل ہوتا تھا۔ سرکاری ملازمتوں یا تعلیم کے سلسلے میں لوگ آگرہ سے باہر جاتے، لیکن شادی بیاہ کی تقریبات وطن ہی میں آ کر کرتے۔ اس کے علاوہ عیدین اور دیگر تہوار رشتہ داروں کے ساتھ ہی آ کر مناتے تھے۔ شادی کے موقع پر قریبی رشتہ داروں کو اہل خانہ خود جا کر مدعو کرتے۔ باقی مہمانوں کی ایک فہرست تیار کر لی جاتی اور محلے کا نائی اس فہرست کو گھر گھر جا کر گھما آتا۔ گھر کا سربراہ اس فہرست سے اپنا نام دیکھ کر اس کے آگے سوات کا نشان لگا کر اس بات کی تصدیق کر دیتا کہ اس نے دعوت نامہ قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے یہاں موت واقع ہو جاتی تو نائی ہی جا کر تمام عزیزوں اور محلے والوں کو اطلاع کرتا، اور جب جنازہ تیار ہو جاتا تو گھر گھر کنڈی کھٹکھٹا کر میت تیار ہے کی صدا لگا دیتا۔ نائیوں کا کام صرف پیغام رسانی کا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ لوگوں کے گھروں پر جا کر حجامت بناتے، ناخن کترتے، بچوں کے عقیقے اور ختنے انہی کے دم سے ہوتے۔ اس کے علاوہ تقریبات کے موقع پر گھروں پر جا کر ایک سے ایک عمدہ کھانے بھی تیار کرتے۔ پینشن پانے کے بعد زیادہ تر لوگ وطن واپس آ جاتے۔ اگر کسی خاندان میں کوئی بیوہ اور یتیم بچے ہوتے اور انہیں معاشی طور پر مشکلات کا سامنا ہوتا تو بہانے سے ان کے قریبی عزیز ان کی مالی اعانت کرتے۔
سامعین اکرام، محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی کتاب بدلتے رنگ سے یہ ایک سلسلہ پیش کیا گیا۔ امید ہے اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو بہت سے لوگوں سے مطابقت رکھتی ہوں گی، مماثلت رکھتی ہوں گی، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخص کا اس سے واسطہ پڑا ہوگا۔ بہت سے علاقوں کے نام بھی آپ نے سنے اس میں۔ تو یہ محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی کتاب ہے، سابق ہیڈ مسٹریس حبیب پبلک اسکول اور والدہ ماجدہ جناب جسٹس مقبول باقر صاحب، محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی کتاب بدلتے رنگ میں انہوں نے ایک اور یادداشت میں تحریر فرمایا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی وساطت سے انگریزوں کی ہندوستان میں آمد اور پھر ان کے تسلط کی داستان بڑی طویل ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا باعث ناقص حکمت عملی، آپس کی ناچاقی، محلاتی سازشیں اور عاقبت نا اندیشی ثابت ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان خصوصاً حکمراں طبقہ مستقبل سے بے خبر عیش و عشرت میں غرق، آنکھوں پر پٹی باندھے اور کانوں میں روئی ٹھونسے اپنے حال میں مگن تھا۔ ان تمام کمزوریوں کا فرنگیوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کو قابو کرنے کے لیے انگریز نے ہر طرح کے حربے اختیار کیے۔ آہستہ آہستہ راجواڑے اور ریاستیں فرنگیوں کے زیر نگیں آتی گئیں۔ افراتفری و کشت و خون کا دورہ تھا، خود غرضی عروج کو پہنچی ہوئی تھی، بڑی بڑی جاگیریں ضبط کی جا رہی تھیں، صاحب حیثیت لوگ مفلوک الحال اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ سن 1803 عیسوی میں دلی پر انگریز سرکار کے مکمل تسلط اور بادشاہ کو قلعہ تک محدود کر دینے کے بعد ہندوستانی قوم خصوصاً مسلمان انتہائی مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔ ماضی کی غفلتوں کی وجہ سے ان کی سوچنے سمجھنے کی قوت سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ بزرگوں کی عاقبت نااندیشی اور ناقص تعلیم کا یہ عالم تھا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دلی کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد پرانے عہدے داروں کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ معطل ہونے کے بعد گھروں میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ حاکم ضلع فوجدار کے جگہ کلیکٹر نے لے لی تھی۔ دیوان میں صدر اعلیٰ اور صدر امین کے تقرر ہوئے نوجوان شرفاء کو کمپنی کی ملازمت کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں شرفاء نے حالات سے سمجھوتہ کرنے کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ کمپنی کی ملازمت اختیار کر لی جائے، لہذا ہم اپنے پرکھوں میں بہت سے ڈپٹی کلیکٹر، تحصیلدار، نائب تحصیلدار، صدر امین، صدر اعلیٰ، منصف، قانون داں اور دیگر عہدیداروں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ 1857 عیسوی میں میرٹھ میں سپاہیوں کے دانت سے کارتوس کاٹنے کے انکار اور فرنگی حکومت کی طرف سے ان کی سرزنش کے واقعے کے رد عمل کے طور پر باقی ماندہ سپاہیوں نے بندوقیں سنبھال لیں۔ پہلے تو میرٹھ چھاؤنی پر دھاوا بولا اور پھر انگریزوں کے بنگلوں کو نظر آتش کیا۔ اس بلوے میں فرنگیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا۔ اس طرح غدر یا آج کے دور میں جسے جنگ آزادی کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ ہندو مسلم عوام خصوصاً مسلمان دو کوڑی کے انگریز افسران کے آئے دن کے دھونس، دھروں اور زیادتیوں سے پہلے ہی تنگ آ چکے تھے۔ راجہ، نوابوں اور آخری مغل تاجدار اور اس کے خاندان پر جو ظلم روا رکھے گئے تھے وہ زخم بھی ہرے تھے، لہذا باغی سپاہیوں کے اشتعال دلانے اور ان کی شہ پا کر جوشیلے اور دل برداشتہ لوگوں کی ہمتیں بڑھیں اور پھر شورش نے زور پکڑ لیا۔ اس یلغار میں ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جنہیں اپنا مفاد مقدم تھا۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا اور پھر یہ آگ میرٹھ کے گرد و نواح میں پھیل گئی۔ وہ ایسا غیر یقینی دور تھا کہ خاندان کے خاندان
نظریاتی طور پر بٹ کر رہ گئے تھے۔ کچھ لوگ جذبات سے مغلوب ہو کر باغیوں کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں اتر آئے، اور کچھ کو یقین تھا کہ فرنگیوں سے نبرد آزما ہونے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے، اس لیے خاموشی اختیار کی۔ مختلف مقاصد لیے لوگ لاقانونیت اور ظلم و جور پر پوری طرح آمادہ ہو گئے۔ مراد آباد کی جیل توڑ کر مجرموں کو آزاد کروانے کے بعد تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ ڈکیتیاں عام ہوئیں، حویلیاں ڈھا دی گئیں، کھیت کھلیان جلا کر خاکستر کر دیے گئے۔ شرفا کی بہو بیٹیوں نے زیورات کی پٹاریاں سنبھال کر اپنے وارثوں کے ساتھ مزاروں اور خانقاہوں کا رخ کیا۔ سرکاری خزانہ لٹنے لگا، لاکھوں روپیہ محافظت کی خاطر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس زمانے میں گوجر، جاٹوں اور میواتیوں اور بنجاروں کی شورش کی وجہ سے زیادہ تباہی مچی۔ خفیہ بیٹھکیں ہونے لگیں، سرکاری چوکیوں پر شب خون مارے جانے لگے۔ جہاں کہیں فرنگی ہتھے چڑھتے انہیں تہہ تیغ کر دیا جاتا۔ کئی ایک علاقوں پر قبضہ کر کے آزاد حکومت بھی قائم کی گئی۔ حکومت کا کام چلانے کے لیے مقامی لوگوں سے باقاعدہ مالگزاری وصول کی جاتی رہی۔ کشادہ سینوں میں کچہریاں لگتیں، درختوں کی مضبوط شاخوں میں پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے۔ فرنگی حکومت کا وفادار ہونے یا جاسوسی کا شک ہو جانے پر لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جاتا۔ اس طرح سینکڑوں بے گناہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ایسے پرخطر دور میں بہت سے رئیسوں اور جاگیرداروں نے انگریز افسران کی جانیں بچائیں۔ مہینوں فرنگیوں کو اپنی حویلیوں کے تہخانوں میں پناہ دی۔ غدر کے زمانے میں سید احمد خان بجنور میں صدر امین اور سید تراب علی تحصیلدار تھے۔ جس وقت بجنور میں اطلاع پہنچی کہ نواب محمود خان میں 60-70 بندوقچیوں کے بجنور پر یورش کرنے والا ہے تو پوری رات علاقے کے لوگ خوف و ہراس کے عالم میں جاگتے رہے۔ آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار پہلے سے جاری تھی۔ ضلع کلکٹر کی کوٹھی پر علاقے کے رئیس میں سپاہیوں کے کلکٹر اور اس کے عملے کی مدد کو آ پہنچے تھے۔ کوٹھی پر رات بھر پہرا دیا جاتا رہا۔ ایسے پرآشوب دور میں سید احمد خان بھی کلکٹر کی محافظت میں پیش تھے۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انہی کے سمجھانے بجھانے سے باغی فرنگیوں کی جانیں لینے سے باز رہے۔ لیکن جب فرنگیوں کو بحفاظت میرٹھ پہنچوا دیا گیا تو باغی مشتعل ہوئے اور منیر احمد خان جہادی نے بجنور آ کر فرنگیوں کے بحفاظت انخلا کے جرم میں سید احمد خان کو واجب القتل ٹھہرایا۔ لیکن پھر مسئلہ جہاد پر سید احمد خان سے بحث کے بعد وہ واپس دہلی چلا گیا۔ سید تراب علی صاحب کو بھی باغیوں نے انگریز کا وفادار ہونے کی پاداش میں پھانسی کی سزا سنا دی تھی، کیونکہ پٹھان سید کو قتل کرنا برا سمجھتے تھے، اس لیے ان کی بھی جان بخشی ہو گئی تھی۔ لیکن باغیوں نے ان کے گھر کو لوٹ لیا تھا۔ یہی سلوک سید احمد خان صاحب کے ساتھ کیا گیا۔ بجنور سے انگریزوں کے اخراج کے بعد بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا، لہذا دیسی افسران نے علاقے کو نواب محمود خان کے رحم و کرم پر چھوڑا اور خود وہاں سے کسی نہ کسی طرح چھپتے چھپاتے پہلے ہلدور پہنچ کر چودھریوں کی حویلی میں پناہ لی۔ اس کے بعد پیادہ پا تکالیف اٹھاتے ہوئے میرٹھ پہنچے۔ میر تراب علی ابن سید ہمت علی کے 5 فرزند ہوئے۔ ان میں سے ایک بیٹے سید علی احمد نے جوانی میں انتقال کیا۔ ان کی شادی میر ارشاد علی صاحب تحصیلدار کی صاحبزادی کنیز فاطمہ سے ہوئی تھی۔ آپ سے 2 بیٹے سید حسن احمد اور سید رضا احمد ہوئے۔ سید ہمت علی صاحب کے دوسرے فرزند میر زامل علی 1857 میں سیتاپور اودھ میں تحصیلدار تھے۔ انگریزوں کی خیر خواہی میں انہیں بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جس کے صلے میں انہیں لکھیم پور میں کافی بڑی جاگیر ملی تھی۔ آپ انتہائی دیندار انسان تھے۔ شاہ گنج میں عزاخانہ وقف کے بانی آپ ہی تھے۔ آپ کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔
ان کے ایک بیٹے سید محمد حسن ریاست بلرام پور میں نائب دیوان تھے۔ آپ نے مزار شہید ثالث آگرہ کے اصل روضے کی اولی تعمیر کروائی تھی۔ سید محمد ضامن رضوی اور ان کے چھوٹے بیٹے علی ضامن رضوی انہی کے پرپوتوں میں سے ہیں۔ اسی ہنگامی دور میں ہمارے سکڑ دادا میر ارشاد علی صاحب کے تایا میر ثابت علی صاحب کو باغیوں کے ایک گروہ نے انگریزوں کی وفاداری کے الزام میں موت کے گھاٹ اتار کر ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیا تھا۔ انہی کے نواسے سید محمود الحسن جعفری سے میر ارشاد علی صاحب کی منجلی بیٹی بی بی فاطمہ کبریٰ بیاہی تھی۔ ان کے بطن سے ایک فرزند سید علی محمد جعفری صاحب اور 3 بیٹیاں سیدہ حاجرہ خاتون، سیدہ سائرہ خاتون جن کی عرفیت سلن تھی، اور سیدہ ملکہ خاتون پیدا ہوئیں۔ سیدہ ملکہ خاتون کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی شادی اپنی خالہ زاد بی بی کنیز فاطمہ اور میر تراب علی صاحب کے پوتے سید رضا احمد رضوی صاحب سے ہوئی تھی۔ سید تراب احمد وکیل اپنی ماں یعنی سیدہ ملکہ خاتون کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ہمارے سکر دادا یعنی میر ارشاد علی بن سید امداد علی صاحب کا تعلق ہیلک کے رضوی سادات سے تھا۔ ان کا خاندان ہیلک کی تباہی 1772 عیسوی کے بعد اور غدر سے پہلے تک پہر سر میں آباد تھے۔ غدر کے زمانے میں آپ فتح پور سیکری میں تحصیلدار تھے۔ اس زمانے میں تحصیلدار کے اختیارات وسیع ہوتے تھے۔ انتظامی امور کے علاوہ سرکاری املاک اور سرکاری خزانے کا اسے امین بھی تصور کیا جاتا تھا۔ فتح پور سیکری میں جب لوٹ مار کا بازار گرم ہوا تو میر ارشاد علی صاحب سے باغیوں نے سرکاری خزانے کے حصول کی کوشش کی، لیکن اذیتیں جھیلنے کے باوجود وہ سرکاری امانت باغیوں کے حوالے کرنے سے انکاری رہے۔ باغی جب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو انہیں توپ کے دہانے پر باندھ کر اڑانا ہی چاہتے تھے کہ سادات میں سے کسی عزیز نے انہیں پہچان کر ان کی جان بچائی۔ باغیوں کی سرگرمیاں زیادہ دن تک نہیں چل سکیں۔ فرنگیوں کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ جو بھی باغی ان کے ہتھے چڑھتا اسے پھانسی کی سزا سنا دیتے اور آزادی کے متوالے مسلمان سربلندی کا نام دے کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے کھٹا کھٹ دار پر چڑھ جاتے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 1.5 برس کے قلیل عرصے میں قریب 27,000 مسلمان پھانسی چڑھائے گئے۔ کتنوں کو کالے پانی بھیجا گیا۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود یہ جنگ ناکام رہی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ نظریاتی اختلافات، ذاتی مفادات، ہندو مسلم رنجشیں، کمزور قیادت اور غلط وقت کا انتخاب تھا۔ میر ارشاد علی صاحب غدر کے بعد آگرہ آ گئے تھے۔ انہوں نے سادات شاہ گنج کے بعض اہم افراد کو جنگ آزادی یا غدر میں حصہ لینے کی پاداش میں تختہ دار سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ سامعین اکرام، محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی اسی کتاب کا یہ تیسرا سلسلہ ہے، تسلسل برقرار رکھتے ہوئے، کہ میر ارشاد علی صاحب کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی بیوی سے 2 فرزند ہوئے، جن میں سے سید حسین صاحب پہلے تحصیلدار اور پھر ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے، اور دوسرے بیٹے میر جعفر حسین صاحب نے عدلیہ سے وابستگی اختیار کی اور صدر اعلیٰ کے عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد بجائے وطن میں آباد ہونے کے جھانسی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا برمحل ہوگا کہ انگریزوں کے عہد میں کلیدی عہدوں پر شاید ہی کسی ہندوستانی کو فائز کیا جاتا۔ عام عہدوں اور مختلف محکموں کے سربراہ انگریز ہی ہوا کرتے تھے، لیکن چند ایک محکمے ایسے بھی تھے جہاں ہندو اور مسلم دونوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جاتا تھا، تاکہ یہ عہدیدار قانون کے تقاضوں کو عوام کے سماجی رجحانات اور عقائد کے مطابق احسن طور پر انجام دے سکیں۔ میر ارشاد علی صاحب کے 2 بیٹوں کے علاوہ دوسری بیوی سے کئی بیٹیاں بھی تھیں، بی بی کنیز فاطمہ، بی بی سیدہ حسینی بیگم اور بی بی فاطمہ کبریٰ۔
بی بی فاطمہ کبریٰ کی اولاد میں سے ہمارے خاندان کی بعد کی نسلوں میں سابقے داریاں بھی عمل میں آئیں۔ آپ کی ایک پوتی شمیمۃ الکبریٰ کی شادی ہمارے منجلے بھائی سید محمد افضال سے ہوئی، اور آپ کی پوتی بی بی ساجدہ سلطان کی شادی سید علی اظہر جعفری صاحب سے ہوئی تھی۔ علی اظہر جعفری صاحب میری والدہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ ہمارے پردادا میر جعفر حسین صاحب بن ارشاد علی صاحب کی شادی جعفری خاندان میں ہوئی تھی۔ آپ اپنی بیگم سے انتہائی محبت کرتے تھے، وہ باروب شخصیت کی مالک تھیں۔ ان کا انتقال میر جعفر حسین صاحب کی حیات میں ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ آپ کے 5 فرزند یعنی سید غلام حسنین، سید محمد یوسف، سید غلام سیدین، سید محمد یعقوب، سید علی اور ایک دختر خاتون فاطمہ عرف بویا پیدا ہوئیں۔ ان میں سے 2 فرزندان سید محمد یوسف اور سید غلام سیدین کا 9 عمری میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے مجلے دادا یعنی سید محمد یوسف کو جب پردادا صاحب نے تعلیم کے سلسلے میں لندن بھیجنا چاہا تو پردادی صاحبہ نے زبردست احتجاج کیا۔ سب سے زیادہ اعتراض انہیں اس بات پر تھا کہ ایک تو انہیں پردیس بھیجا جا رہا ہے اور وہ بھی فرنگیوں کے دیس میں۔ ان کی مخالفت انہیں لندن جانے سے روک تو نہ سکی، لیکن دادا یوسف ایسے لندن گئے کہ انہیں وہاں سے واپس آنا نصیب نہیں ہوا۔ لندن پہنچنے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ کسی وبائی مرض میں مبتلا ہو کر دنیا ہی سے کوچ کر گئے۔ یوں تو ماں باپ کے علاوہ تمام ہی رشتہ داروں کو ان کی موت کا دکھ ہوا تھا، لیکن بیٹے کی اچانک موت کے بعد ماں انتہائی وہمی ہو گئی تھیں۔ جب بھی کوئی گھر سے دور جاتا انتہائی بے چین ہو جاتی، حتیٰ کہ سفر پر جانے سے قبل جو سلامتی کے لیے امام ضامن باندھے جاتے تھے انہیں بھی باندھنا بند کر دیا تھا، کیونکہ دادا یوسف کے باندھے گئے تھے صرف صدقہ دینے پر اور امام رضا کی نظر دینے پر اکتفا کرتی۔ ان کی ڈالی ہوئی ریت کو 1-2 نسلیں تو پابندی سے نبھاتی رہیں، لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ انہی کے خاندان کی کچھ خواتین نے اس آن کو واہمہ سمجھ کر اٹھا دیا ہے۔ سنا ہے پردادی صاحبہ نے بیٹے کی موت پر صرف آنسو ہی نہیں بہائے بلکہ طرح طرح کے دل ہلا دینے والے بیان کر کے اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالا تھا۔ ان کی بیٹی یعنی دادا صاحب کی بہن اور ہمارے والد کی پھوپھی جن کا نام خاتون فاطمہ تھا اکثر بہن کے ان جملوں کو دہرایا کرتی تھیں اور پھر ایک سرد آہ بھر کر کہتی ہیں، اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہو کہ کچھ عرصے بعد ہی کچھ عرصے بعد ہی چھوٹا بھائی ایسے لا علاج مرض میں مبتلا ہوا اور اتنی تکلیف اٹھائی کہ گھر والے چپکے ان کی مٹی عزیز ہونے کی دعائیں مانگنے لگے۔ خاتون فاطمہ بنت میر جعفر حسین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھیں جن کا تذکرہ اس سے قبل بھی ہو چکا ہے۔ آپ انتہائی باصفت خاتون تھیں۔ ان خاتون سے ہم بہن بھائیوں کا رشتہ تو دادی اور نانی کا تھا، لیکن ہم لوگ انہیں اپنے والدین کی دیکھا دیکھی پھپھو یا پھوپھی اماں کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ پھوپھی اماں اپنے ماموزاد سید زین العابدین کے صاحبزادے سید غلام حیدر کو بیائی تھیں۔ انہیں لوگ عموماً لالا یا لالا حیدر کہہ کر پکارتے تھے۔ یوں تو وہ پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن پرانے صاحب حیثیت لوگوں کی اولاد کی مانند ملازمت یا کوئی اور کام کرنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال لالا حیدر کی پیدائش کے چند سالوں بعد ہی ہو گیا تھا۔ پر دادا صاحب یعنی پھوپھی اماں کے والد اس شادی سے راضی نہیں تھے، لیکن بیوی کی ضد کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جب بھی وہ شادی کی مخالفت کرتے پر دادی صاحبہ آڑے آ جاتی اور ہمیشہ ایک ہی جواز پیش کرتی، ان کی ماں کو زبان دے چکی ہوں، ٹھیکرے کی مانگ ہے، لالا بے ماں کے ہیں۔ اور جب پردادا صاحب ان باتوں کا اثر نہ ہوتا ان پر تو بقول پھپھو کے وہ سینے پر ہاتھ مار کر کہتی، اے ہائے غضب خدا کا، لالا حیدر کو میں ہی بوبو بیٹی نہ دوں گی تو اور کون دے گا۔ کیا زمانہ تھا، کیسے معصوم اور بھولے بھالے لوگ تھے۔ آج ان باتوں پر یقین نہیں آتا کہ لوگ رشتے نبھانے کی خاطر اپنی اولاد کو بھی بھینٹ چڑھانے سے گریز نہیں کرتے تھے، اور اولاد خصوصاً بیٹیاں
ایسی فرما بردار ہوتی کہ والدین کو خوش اور مطمئن دیکھنے کی خاطر خاموشی سے قربان ہو جاتی۔ سامعین اکرام، آج کے لیے محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی کتاب سے اتنا ہی۔ زندگی بخیر، آئندہ بھی اس کتاب سے تسلسل جاری رکھتے ہوئے گائے ان کے دیگر مضامین پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اس سے قبل بھی آپ کی گوش گزار کرتے آئے ہیں، جو کہ ہمارے یوٹیوب پر محفوظ ہے یہ سلسلہ۔ سابق ہیڈ مسٹریس حبیب پبلک اسکول، 35 برس کی تدریسی خدمات انجام دینے والی، 35 برس تک آپ نے تدریسی خدمات انجام دی، اور ان کی یہ دوسری کتاب ہے بدلتے رنگ۔ اس سے قبل سلاسل 2003 میں آئی، اور یہ 2007 میں منظر عام پہ آنے والی کتاب سے گائے آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ اور بھی ان کی دلچسپ یادداشتیں ہیں جو اسی کتاب سے آپ کے گوش گزار کرتے رہیں گے بشرط حیات انشاءاللہ۔ آپ اپنی آراء سے نوازیے گا، اور محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ سے جڑے ہوئے جتنے رشتے ہیں اور لواحقین ہیں، اور جس قدر لوگ جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ان کی کتاب سے یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ان کی باتوں کو آگے بڑھائیے۔ ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ درج ہے وہ صوتی اثرات کے تحت آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ محترمہ انوار فاطمہ جعفری صاحبہ کی کتاب بدلتے رنگ سے ان کی دیگر یادداشتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔